وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ہر طرح کی بڑائی، کبریائی، بزرگی اللہ رب العزت کے لیے ہے. درود و سلام و تمام انبیاء کرام کی جماعت پر، خصوصاً آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر. حاضرین جمعہ، بزرگوں، ساتھیوں، ماؤں اور بہنوں، آج پوری دنیا کے اندر فتنہ اس قدر پھیل چکا ہے، بڑھ چکا ہے کہ اس سے بچنا آسان نہیں. انسان کہیں بھی ہو، فتنہ اس کے ساتھ ہے. وہ اپنے گھر کے اندر ہو تو فتنہ وہاں بھی اس کو اپنے گھیرے میں لیے ہوئے ہے. گھر سے باہر نکلے تو وہاں بھی فتنہ ہے. مارکیٹ کی دنیا میں آئے تو وہاں الگ انداز کا فتنہ ہے. شادی بیاہ کی محفل میں جائے تو وہاں الگ انداز کا فتنہ ہے. دوستوں میں بیٹھے تو ایک الگ انداز کا وہاں اسے فتنہ نظر آتا ہے. اپنی بیوی کے ساتھ ہو تو اس کا فتنہ اوروں سے مختلف. بچوں کے ساتھ ہو تو وہاں بھی فتنہ. غرض یہ کہ ایک انسان اگر تنہا کسی روم کے اندر ہے تو وہاں بھی وہ فتنے سے محفوظ نہیں. جلوت خلوت سفر کہیں بھی انسان ہو، کسی طرح سے بھی زندگی بسر کر رہا ہو، فتنہ اس کے پیچھے لگا ہے، فتنہ اس کے ساتھ ساتھ چل رہا ہے. اب وہ فتنے کس انداز سے آ رہے ہیں، اس کے اسباب کیا ہیں، ذرائع کیا ہیں، کس طریقے سے آتے ہیں، اس سے بچنے کے ذرائع و اسباب کیا ہیں، یہ ہم میں سے ہر انسان کے لیے ضروری ہے کہ اس کے تعلق سے جانے اور سمجھے. کیونکہ انسان جب تک ان فتنوں کو نہیں سمجھتا ہے تو اس کے لیے یہ ممکن نہیں ہے کہ ان فتنوں سے اپنے آپ کو محفوظ کر سکے، بچا سکے. آج ایک انسان بہت معمولی یا موٹی موٹی جو چیزیں ہوتی ہیں جو اس کی نظر میں گناہ اور فتنہ، اسی کو وہ سمجھتا ہے یہ فتنہ ہے. باقی چیزوں کو وہ نظر انداز کرتا ہے، وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ فتنہ ہی نہیں. جبکہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کے اندر اولاد کو فتنہ قرار دیا، مال کو فتنہ کہا، بیوی کو فتنہ کہا. اور اگر آپ شرعی نقطہ نظر سے دیکھنا چاہتے ہیں کہ فتنہ ہے کیا، فتنہ کہتے کس کو ہیں، شریعت کی زبان میں فتنہ یہ کیا چیز ہے، تو شریعت کی زبان میں فتنہ اسی کو کہتے ہیں کہ اگر کوئی چیز ہمارے اسلام، ہمارے ایمان، ہمارے عقیدے پر قدغن لگا رہا ہے، رکاوٹیں کو بن رہا ہے، تو یہ جان رکھیں کہ یہ ہمارے اور آپ کے لیے فتنہ ہے. اب ہر ایک انسان شریعت کی نظر میں جب اسے یہ معلوم چل گیا کہ فتنہ یہ ہے تو وہ دیکھے کہ ہماری اولاد کا کس حد تک ہمارے لیے فتنے کا سبب ہے. ہماری بیوی، ہمارا مال، ہمارے دوست، ہمارے احباب، ہماری تجارت، ہمارے معاملات، ہمارے شادی بیاہ، ہمارا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا کس حد تک ہمارے لیے فتنہ بن رہے ہیں. ہر ایک انسان اس کی طرف توجہ دے اور یہ جان رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے تو یہاں تک یہ واضح کر دیا قرآن کریم کے اندر اس آیت کو نازل کر کے کہ انسان اس غفلت میں نہ رہے کہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں اللہ پر ایمان لایا، رسول پر ایمان لایا، آسمانی کتابوں پر ایمان لایا،
فرشتوں پر ایمان لایا، اچھی بری تقدیر پر، آخرت کے دن پر ایمان لایا، اسلام کے جو پلرز ہیں ان تمام چیزوں کو میں اپنی زندگی میں ڈھال رکھا ہوں، اس کے مطابق اپنی زندگی گزار رہا ہوں، لیکن اس کے باوجود بھی فتنوں کا سامنا ہمیں نہیں کرنا پڑے گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس چیز کو بھی واضح کر دیا، کہا کہ جانو الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کہ تم یہ سمجھتے ہو کہ میرا ایمان رب پر ہو گیا تو ہمیں فتنوں کا مقابلہ نہیں ہوگا، فتنوں سے دوچار نہیں ہونا پڑے گا، ہمیں آزمایا نہیں جائے گا، اس کو تم بھول جاؤ، ایمان کے بعد بھی تمہارے سامنے فتنے آئیں گے، فتنوں کا ظہور ہوگا، اس سے تمہارا مقابلہ ہوگا، اس سے بچنے کے تدابیر تمہیں اختیار کرنے ہوں گے، کس طریقے سے تم اور اپنے سماج، معاشرے، خاندان، کنبہ قبیلہ کو تم فتنوں سے محفوظ کر پاتے ہو، اس کے تدابیر تمہیں اختیار کرنے پڑیں گے، اور وہ سارے کے سارے تدابیر، وہ سارے کے سارے ذرائع، وہ سارے کے سارے اسباب قرآن و سنت کے اندر موجود ہیں، جن کے ذریعہ سے ہم ان فتنوں کا مقابلہ کر سکتے ہیں، اور یہ فتنہ ہر کسی کو آد پہنچے گا، کبھی کبھی انسان کو خیر کے ذریعہ سے فتنہ میں ڈال دیا جاتا ہے، کبھی کبھی شر کے ذریعہ سے انسان کو فتنے کا سامنا کرنا پڑتا ہے، وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فتنہ، یہ قرآن کا اصول ہے کہ تمہارے سامنے اگر خیر ہے، تم کو خیر اگر توفیق ملی ہے رب کی طرف سے خیر کے کام کرنے کا، نیکی کرنے کا، تو یہ بھی جان رکھو کہ یہ بھی تمہارے لیے فتنہ ہو سکتا ہے، تم ہو سکتا ہے کہ اپنے خیر و بھلائی کے تعلق سے، اپنی نیکی کے تعلق سے اپنے مقام و مرتبے کو اونچا سماج میں سمجھنے لگے ہو، تمہارے اندر ہو سکتا ہے کہ یہ حرص پیدا ہو جائے کہ ہم سماج کے خاطر، معاشرے کے خاطر، جماعت جمعیت کے خاطر ہم بہت اچھے کام کر رہے ہیں، ہمیں بہتہ ملنا چاہیے، اس طریقے سے بہت سارے فتنے ہمارے دل میں پل سکتے ہیں، پنپ سکتے ہیں، تو اللہ نے کہا تمہیں خیر کے ذریعہ سے بھی آزمایا جا سکتا ہے اور شر کے ذریعہ سے بھی تمہیں آزمایا جا سکتا ہے، اور اللہ نے یہ بھی کہہ دیا وَجَعَلْنَا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً، یہ جان رکھو کہ تم میں سے بعض کو بعض کے لیے ہم نے فتنہ بنا رکھا ہے، بعض کو بعض کے لیے فتنہ بنا رکھا ہے، شوہر کو بیوی کے لیے فتنہ، بیوی کو شوہر کے لیے فتنہ، والدین کو اولاد کے لیے فتنہ، اولاد کو والدین کے لیے فتنہ، اور ایک انسان، ایک مالدار کو اس کی مال کے لیے فتنہ، مال کو اس کے لیے فتنہ، حاکم کو رعایا کے لیے فتنہ، رعایا کو حاکم کے لیے فتنہ، کسی ذمہ دار کو اس کے ماتحت رہنے والوں کے لیے فتنہ، ماتحتوں کو اس کے ذمہ دار کے لیے فتنہ، وَجَعَلْنَا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً، اللہ نے ہر ایک کو دوسرے کے لیے فتنے کا سبب بنایا ہے، لیکن ان آیتوں سے یہ نہ سمجھا جائے کہ یہ تمام کی تمام چیزیں فتنہ ہیں، فتنہ اس وقت ہو جائیں گی جب ان کی صحیح تربیت نہیں ہوگی، ان کا صحیح استعمال نہیں ہوگا، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات پڑھ کر کے سنائے نہیں جائیں گے، اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلایا نہیں جائے گا، خود اللہ اور اس کے رسول کی طرف رجوع نہیں کیا جائے گا، قرآن و سنت کے مطابق زندگی نہیں گزاری جائے گی، تو یہ دنیا کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں اور خود ہماری زندگی ہمارے لیے فتنہ بن جائے گی، اور اس فتنے کا مقابلہ ہمیں کرنا ہوگا، اور اس فتنے کے اندر اگر ہم آ گئے تو ہماری دنیا و آخرت تباہ ہو جائے گی، اکارت ہو جائے گی، برباد ہو جائے گی، اس لیے یہ ضروری ہے کہ اس فتنے کے وقت میں جہاں ہر طرح کا فتنہ ہے، انسان باہر نکلے فتنے ہیں، اس کا موبائل جب ہاتھ میں وہ لیتا ہے تو اس موبائل میں فتنے ہی فتنے نظر آتے ہیں، ہر ایک کے لیے فتنہ ہے، ہر جگہ فتنہ ہے، عورتیں سوچیں اپنے تعلق سے کہ وہ گھر سے باہر ہو رہی ہیں تو کن فتنوں کا انہیں سامنا کرنا پڑ رہا ہے، ان کو انہیں کن فتنوں کے ذریعہ سے دوچار ہونا پڑ رہا ہے، مرد حضرات سوچیں کہ ہمیں کس طریقے کا فتنے کا مقابلہ ہے، کس طریقے سے اس کا مقابلہ کیا جائے، ہر ایک انسان اس کے تعلق سے فکر مند ہو، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کر دیا کہ یہ جان رکھو کہ قیامت اسی وقت قائم ہوگی، اس سے پہلے قیامت آ ہی نہیں سکتی ہے کہ جب تک فتنوں کا ظہور نہ ہو جائے،
جب تک فتنے نہ آ جائیں اور اہل علم کو اٹھا لیا نہ جائے، کثرت سے زلزلے نہ آنے لگے، اوقات اور زمانے تیزی کے ساتھ نہ گزرنے لگے، ایک دوسروں کو لوگ قتل نہ کرنے لگے، اس وقت تک قیامت آ ہی نہیں سکتی۔ تو یہ قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی بھی ہے کہ فتنوں کا ظہور ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تقوم الساعة حتى يقبض العلم، قیامت کا وقوع، قیامت کا واقع ہونا اسی وقت ہوگا جب اہل علم کو اٹھا لیا جائے گا۔ آج دیکھیں کہ اہل علم کو کس انداز سے اللہ تبارک و تعالیٰ اٹھاتے چلا جا رہا ہے، علم دنیا سے رخصت ہوتے چلا جا رہا ہے۔ اور پھر کہا وَتَكْثُرَ الزَّلَازِلُ، زلزلے کثرت سے آئیں گے، بہت کثرت سے زمانے کے اندر زلزلوں کا ظہور ہوگا۔ اور وَيَتَقَارَبَ الزَّمَانُ، اور زمانے جلدی جلدی گزرنے لگیں گے۔ ایک انسان کہتا ہے ابھی تو رمضان گزرا تھا، پھر رمضان آ گیا، ابھی تو جمعہ گزرا تھا، پھر جمعہ آ گیا۔ وَيَتَقَارَبَ الزَّمَانُ، زمانے اور وقت جلدی جلدی گزرنے لگیں گے۔ وَتَظْهَرَ الْفِتَنُ، اور فتنہ اور فساد یہ ظاہر ہو جائے گا، فتنہ اور فساد ظاہر ہو جائے گا۔ وَيَكْثُرَ الْحَرَجُ، اور حرج کثرت سے، یعنی ایک دوسروں کو لوگ قتل کرنے لگیں گے، یہ چیزیں کثرت سے ہونے لگے گی، تو اس وقت قیامت واقع ہو جائے گی۔ بخاری کی حدیث ہے۔ اور اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فتنے سے اتنی آگاہی کی ہے، اس فتنے کی خطرناکی کو اس انداز سے بیان کیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فتنوں کا ظہور ہوگا، اور اس انداز سے فتنوں کا ظہور ہوگا، اس انداز سے فتنہ لوگوں کے اندر سرایت کرے گا، پھیل جائے گا کہ ایک انسان یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا، صبح سویرے تو وہ ایمان کی حالت میں ہوگا لیکن شام ہوتے ہوتے کفر کی حالت میں چلا جائے گا۔ اس انداز کا فتنہ آئے گا، اس انداز سے فتنے ہمارے سامنے آئیں گے کہ ہمارا ایمان صبح سویرے محفوظ ہوگا، ہم ایمان والے ہوں گے، لیکن شام ڈھلتے ڈھلتے سورج غروب ہوتے ہوتے ہم کفر کے دائرے میں داخل ہو جائیں گے۔ اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا او یمسی مؤمنا ویصبح کافرا، شام کو تو وہ ایمان کی حالت میں ہوگا لیکن صبح ہوتے ہوتے وہ کفر کی حالت میں چلا جائے گا۔ اس انداز کا فتنہ ہمارے سامنے آئے گا، اور یہ سماج و معاشرے میں دیکھا جا سکتا ہے کہ کس انداز سے ہماری نوجوان نسل مرتد ہو رہی ہے، کس طریقے سے، کس تیزی کے ساتھ ہماری نوجوان لڑکیاں مرتد ہو رہی ہیں، کفر کے دائرے میں جا رہی ہیں، اپنے لیے بہتری وہی وہ سمجھ رہی ہیں۔ یہ تمام کی تمام چیزیں ہمارے سامنے ہیں کہ ایک انسان صبح کرتا ہے ایمان کی حالت میں لیکن شام ہوتے ہوتے اپنے آپ کو کفر کے دائرے میں لے جاتا ہے، وہاں جا پہنچتا ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حدیث میں آگے یہ فرمایا کہ یبیع دینہ بعرض من الدنیا، کہ ایک انسان اپنے دین کو، اپنے اسلام کو، اپنے عقیدے کو دنیا کی تھوڑی قیمت رکھنے والی چیزوں سے بیچ دے گا، اسے فروخت کر دے گا۔ آج دیکھیں کہ ہم نے کس طریقے سے دین کی اہمیت کو سمجھ رکھا ہے۔ آج ہمارے سامنے صرف دنیا ہے، ہم دین کو ہر وقت بیچتے ہوئے نظر آتے ہیں، ہمارے سامنے دین کی کوئی اہمیت نہیں، صحیح عقیدے کی کوئی اہمیت نہیں، نماز کی کوئی اہمیت نہیں، تلاوت قرآن کی کوئی اہمیت نہیں، صدقہ و خیرات کی کوئی اہمیت نہیں، اخوت و بھائی چارگی کی کوئی اہمیت نہیں، والدین کی فرما برداری کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ والدین اپنے بچوں کی تربیت کے سلسلے میں بالکل ذرہ برابر بھی کوشش کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہ وہی ہے کہ ہم نے اپنے دین کو، اپنے اسلام کو چند ٹکوں کے خاطر بیچ رکھا ہے، اسے چھوڑ رکھا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ فتنوں کا ظہور تو اس انداز سے ہوگا۔ اور ایک حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان بین یدی الساعہ، کہ قیامت کے وقت جب قیامت آنے والی ہوگی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فتنن، اس وقت فتنے ہوں گے، اور فتنے کس انداز سے ہوں گے؟ قطیع اللیل، رات کی تاریکی کی طریقے سے فتنے پھیل چکے ہوں گے، اس میں انسان سمجھ نہیں سکے گا کہ حق کیا ہے، باطل کیا ہے، سچ کیا ہے، جھوٹ کیا ہے، سنت کیا ہے، بدعت کیا ہے، توحید کیا ہے، شرک کیا ہے، انسان فرق نہیں کر پائے گا۔ اس طریقے سے فتنے پھیل جائیں گے، اور اس چیز کا ہم سب مشاہدہ کرتے ہیں، آئے دن ان چیزوں کا مشاہدہ ہوتا ہے کہ کس طریقے سے فتنے پھیلتے چلے جا رہے ہیں۔ آج انسان حق کو پہچاننے سے دور بھاگتا ہے،
حق نہیں جاننا چاہتا ہے، وہ باطل پرست ہو گیا ہے، باطل کی طرف دوڑ پڑا ہے، لپک پڑا ہے، اسے دنیا کی رنگینیاں، یہ چمک دمک، یہ خوبصورتی اسے بہت بہتر سمجھ میں آتا ہے اور اسی کی طرف بھاگتا چلا جا رہا ہے۔ تو اس طریقے سے فتنے پھیل اٹھیں گے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس وقت ہوگا کیا؟ یموت فیہا قلب الرجل، کہ اس وقت انسان کا دل مر چکا ہوگا، اس کا دل مر چکا ہوگا۔ ایک انسان جس طریقے سے مر جاتا ہے تو اس کے جسم پر چاقو کے ذریعہ سے اس کا تکہ تکہ کیا جائے، بوٹی بوٹی کیا جائے، اسے کوئی اثر پڑنے والا نہیں۔ اس کو جس انداز سے چاہیں، آپ جیسے چاہیں ویسے ہی اس کے ساتھ معاملہ کریں۔ مرے ہوئے انسان پر چھری اور تلوار کسی بھی طریقے سے آپ ماریں، اسے اثر انداز نہیں ہونے والا ہے۔ تو اسی طریقے سے ہم زندہ تو ہیں لیکن ہمارا دل مر چکا ہے، ہمارا دل مر چکا ہے۔ حق کی باتیں اس میں گھسنے کے لیے، پیوست ہونے کے لیے تیار نہیں ہے، حق کو ہم قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ کتنے وعد و نصیحت سنائی جائے، ارشادات سنائے جائیں، اللہ کے قرآن اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پڑھ کر کے سنائی جائے، اس کا کوئی اثر ہم پر نہیں ہے۔ یہی پچھلا جو ہمارا خطبہ جمعہ ہوا، جس میں ہم نے جمعہ کی فضیلت کے تعلق سے بیان کیا، ہر ایک انسان سوچے، ہر ایک ابھی بھی جتنے سارے لوگ بیٹھے ہیں بغور سب سماعت فرما رہے ہیں، بڑے غور سے اہتمام کے ساتھ ہماری باتوں کو سن رہے ہیں، لیکن اس وقت بھی ہم نے سنا تھا، لیکن آج جب جمعہ کا دن آیا تو ہر انسان سوچے کہ اس تعلق سے کیا ہم نے ذرہ برابر بھی کچھ سوچا کہ کن کن فضیلوں کی طرف ہماری رہنمائی کی گئی تھی، کہ درود شریف کا اہتمام کیا جائے، سورہ کہف کی تلاوت کیا جائے، مسجد میں جلدی آ جائے، پیدل آئیں، خوشبو کا استعمال، اچھے لباس کا استعمال، ان تمام چیزوں کے تعلق سے ہمارے دل کے اندر ذرہ برابر بھی احساس پیدا ہوا نہیں ہوا۔ تو یہی ہے کہ فتنے ایسے ہوں گے کہ انسان کا دل مر چکا ہوگا۔ اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں اور فرمایا، کہا یأتی علی الناس زمان الصابر فیہم علی دینہ کالقابض علی الجمرہ، کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ فتنے اتنے ہو جائیں گے، فتنے اتنی تیزی کے ساتھ بڑھتے نظر آئیں گے کہ اس میں چند لوگ ہوں گے جو اپنے دین پر صبر کریں گے، دین پر عمل کرنے کے لیے صبر سے کام لیں گے۔ اور اس وقت دین پر صبر کرنا، دین پر ڈٹے رہنا، دین پر جمے رہنا، دین کے مطابق چلنا ایسا ہی ہوگا جس طریقے سے کوئی انسان اپنے ہاتھ میں آگ کا انگارہ پکڑا ہو۔ آج حالات ایسے ہیں، آج دین پر عمل کرنا کتنا مشکل ہو چکا ہے کہ ایک انسان، جبکہ آج پہلے سے زیادہ سہولیات ہیں، اس وقت وہ وقت تھا کہ ایک انسان کو اگر ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہونا پڑتا تو ایک لمبا وقت درکار ہوتا، ایک دوسرے سے بات کرنے کے لیے ایک لمبے وقت کا انتظار کرنا ہوتا، اور اولاد کی بھی اس وقت کثرت تھی، ان کی تربیت کی مزید ذمہ داری اس وقت زیادہ تھی۔ لیکن آج بہت ساری سہولیات ہونے کے باوجود بھی آج ہمارے پاس طرح طرح سے بہانے۔ تو یہی ہے کہ وہ وقت آ گیا ہے، اس فتنے میں اتنی گہرائی میں ہم جا پہنچے ہیں کہ آج ہم دین اسلام پر ثابت قدم نہیں رہ پا رہے۔ ثابت قدم وہی ہے ان فتنوں میں، دین اسلام پر آج وہی عمل کر رہا ہے ان فتنوں کے درمیان، جس کے اندر یہ طاقت قوت ہے کہ اپنے ہاتھ میں آگ کے انگاروں کو پکڑ سکے۔ آج دین اسلام پر عمل کرنا ایسا ہی ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرف توجہ دلا کر کے یہ بات بتانی چاہیے ہے کہ جب فتنہ ہوگا تو انسان کو ایسے حالات میں اسے دین کی طرف پلٹنا چاہیے، اسے دیکھنا چاہیے کہ ان حالات میں ہمارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کریم کے اندر کیا ہدایات موجود ہیں، کس طرف ہمیں بلایا گیا ہے۔ جب فتنوں کا ظہور ہو تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنوں کے ظہور سے پہلے، فتنوں کے آنے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دیا کہ بادروا بالاعمال، بادروا بالاعمال، فتنے آئیں اس سے پہلے تم عمل صالح کے لیے جلدی کرو، عمل صالح کے لیے دوڑ پڑو، عمل صالح کی طرف لپٹ پڑو، اور یہی عمل صالح ہوگا جو تمہیں فتنوں سے بچا سکے گا۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ ایسے وقت میں، ایسے فتنوں کے حالات میں اگر کوئی انسان دین پر جمع رہتا ہے، کتاب و سنت کے مطابق اپنی زندگی گزارتا رہتا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل ہجرت الیہ، تو گویا اس نے میری طرف ہجرت کی۔ جو انسان عبادت کو مضبوطی کے ساتھ فتنے کے وقت میں پکڑ کر کے رکھتا ہے، عبادت کرتا رہتا ہے، تو اس کی مثال ایسی ہے کہ اس نے میری طرف ہجرت کی۔ اور ہجرت کا ایک مقام، ایک مرتبہ ہے، اس کی ایک فضیلت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اللہ اور اپنے رسول کے لیے ہجرت کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے، وہ کبائر ہو کہ صغائر، سارے گناہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے معاف فرما دیتے ہیں۔ تو یہ ہے ہجرت کا فائدہ۔ اگر آج اس فتنے کے وقت میں ہم عبادت کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے عبادت کو انجام دیتے ہیں تو گویا ہم مدینے والے کی طرف ہجرت کر رہے ہیں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ ہے، اور ان عبادتوں میں سب سے اہم جو عبادت ہے جس کو آج اکثر لوگ فراموش کر چکے ہیں، اسلام قبول کرنے کے بعد، صحیح عقیدے کو تسلیم کرنے کے بعد سب سے اہم جو فریضہ تھا، جو سب سے اہم عبادت تھی، عقیدے کا اظہار کرنے کا، صحیح اسلام کے اظہار کا، صحیح عقیدے کا اظہار کا جو سب سے اہم ذریعہ تھا، آج اسی ذریعے کو ہم نے فراموش کر دیا ہے۔ صرف ہم نے اسے سمجھا ہے کہ یہ تو عبادت تو وہی ہے کہ اسے جمعہ کو ادا کر لی جائے یا عیدین میں اس کا اہتمام کر لیا جائے، باقی اوقات تو بس یوں ہی ہیں جس طریقے سے ہم چاہیں اپنی زندگی گزاریں۔ تو ان فتنوں سے اگر بچنا چاہتے ہیں، ان فتنوں کے دور میں اگر ہم اپنے آپ کو اللہ کی طرف لے آنا چاہتے ہیں، اللہ رب العالمین کی پناہ میں آنا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ اس بڑے فریضے کو انجام دیا جائے، اور وہ کیا ہے؟ وہ صلاۃ ہے، وہ نماز ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فتنة الرجل من اہلہ ومالہ وولدہ وجارہ، کہ انسان کا فتنہ اس کے اہل و عیال میں ہے، اس کے مال میں ہے، اس کی اولاد میں ہے، اس کے پڑوسیوں میں ہے، اور پھر آگے کہا کہ تکفرھا، اس کے لیے کفارہ یہ ہے، اس سے بچاؤ کا ذریعہ یہ ہے کہ ایک انسان الصلاۃ، نماز کو قائم کرتا رہے، باجماعت نماز کا اہتمام کرتا رہے، والصوم، اور روزے کا اہتمام کرے، والصدقہ، اور صدقہ دیتا رہے، والامر والنہی، اور امر بالمعروف والنہی عن المنکر کو انجام دیتا رہے۔ یہ وہ اسباب ہیں، یہ وہ ذرائع ہیں جن کے ذریعے سے ہم اپنے آپ کو مال کے فتنے سے، اہل و عیال کے فتنے سے، پڑوسیوں کے فتنے سے ہم اپنے آپ کو محفوظ کر سکتے ہیں۔ ایک ایک ورڈ کی تفسیر ہے، ایک ایک لفظ کی تفسیر ہے، کیونکہ اللہ نے اہل و عیال کا ذکر کیا، اولاد کا ذکر کیا، مال کا ذکر کیا، پڑوسیوں کا ذکر کیا، اور اس کے بعد کفارے کا ذکر کیا، اور ان کفاروں میں بھی یہ ساری کی ساری چیزیں آ جاتی ہیں۔ ایک انسان نہیں عن المنکر کا اہتمام کرے اپنے اہل و عیال کے ساتھ، اپنے اہل و عیال کو بتلائے، انہیں سکھائے اور انہیں پڑھائے، صحیح عقیدہ، صحیح اسلام، قرآن، صحیح چیزیں، صحیح منہج ان کے سامنے رکھا جائے۔ اور صدقہ کس کے لیے ہے؟ اپنے آس پاس بسنے والے لوگوں کے لیے ہے، اور روزے کا اہتمام کرے، مال کا صحیح استعمال کرے، اور نماز قائم کرے۔ یہی اس کے فتنے سے بچنے کے اسباب اور ذرائع ہیں۔ اور اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث جو بڑی پیاری حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ام سلمہ کہتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن اچانک رات میں بیدار ہو جاتے ہیں، اچانک آپ کی نیند کھل جاتی ہے، اور آپ کہتے ہیں سبحان اللہ، اللہ تو پاک ہے ہر چیز سے، تو بے نیاز ہے ہر چیز سے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ماذا انزل اللہ من الخزائن، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس روئے زمین پر کتنے اپنے خزانے نازل فرما دیے ہیں، اور پھر کہا وماذا انزل من الفتن، اور کتنے فتنے اس زمین پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ نے نازل فرمائے ہیں۔ پھر آگے کہا کہ من یوقظ صواحب الحجرات، کون جائے ان حجرے کے اندر سونے والیوں کو بیدار کرے تاکہ وہ نماز کو قائم کریں۔ کس کو کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ اپنی بیویوں کو کہا
کہ جاؤ جو حجرے کے اندر سو رہی ہیں، رات کی تاریکی میں آپ نے کہا کہ جاؤ جو حجرے کے اندر سو رہی ہیں، ان فتنوں سے محفوظ رکھنے کے لیے ان سے کہو کہ وہ اٹھے اور اللہ رب العالمین کے سامنے کھڑی ہو کر کے نماز ادا کریں۔ یہ محدثین کو اگر پڑھا جائے تو یہ قیام اللیل کا ذکر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے۔ رات کی نماز تہجد کی نماز ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس فتنے سے بچنے کے لیے خود تیار رہتے تھے، خود اہتمام کرتے تھے اور اپنی بیویوں کا اس کا حکم دیتے تھے کہ اٹھاؤ، اور اٹھ کر کے وہ اپنی نیند کو قربان کر کے نرم گداز بستر کو چھوڑ کر کے اللہ کے سامنے آئے تاکہ جو آسمان سے یہ فتنے نازل ہو رہے ہیں اس سے اپنے آپ کو بچا سکیں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان فتنوں کے دوران، ان فتنوں کے حالات میں اگر کوئی انسان صبر سے کام لیتا ہے اور عمل کرتا رہتا ہے تو وہ اس ایک انسان کا عمل 50 عاملین کے برابر ہوگا، 50 عمل کرنے والوں کے برابر اسے اجر و ثواب دیا جائے گا۔ یہ لمبی حدیث ہے۔ وہ امیہ الشعبانی یہ پوچھتے ہیں، ایک صحابہ ہے ابو ثعلبہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان سے پوچھتے ہیں کہ بتاؤ علیکم انفسکم سے تمہارا کیا مراد ہے، تم اس سے کیا سمجھتے ہو؟ تو ابو ثعلبہ نے کہا کہ اللہ کی قسم تو نے اہل خبرہ سے پوچھا ہے، اہل علم سے یہ سوال کیا ہے۔ میں نے اسی سوال کو علیکم انفسکم کے سلسلے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ سنو، اس وقت تم لوگوں کو بھلائی کا حکم دینا، برائیوں سے روکنا اور صحیح دین پر جمے رہنا، لیکن ہاں جب یہ دیکھنا کہ لوگ حریص ہو چکے ہیں، ان کے اندر دنیا کی لالچ پیدا ہو گئی ہے، بخیلی حد تک پہنچ چکی ہے اور نفس پرست بن چکے ہیں، خواہش کی تکمیل کی خاطر سب کچھ قربان کر رہے ہیں، اور ہر ایک رائے دینے والا، ہر ایک مشورہ دینے والا وہ یہی سوچنے لگے کہ میری رائے، میرا مشورہ قبول کیا جائے، اور وہ اپنے آپ کو اس میں بڑا تصور کرنے لگے، تو ہاں یہ جان رکھو کہ اس وقت تمہاری ذمہ داری یہی ہے کہ تم اپنے ایمان کے تعلق سے فکر مند ہونا، اپنا ایمان بچانا، اپنا اسلام بچانا۔ آج دیکھیں سماج معاشرے میں آج ہم اپنی اصلاح کی خاطر اتنے فکر مند نہیں ہیں، اپنی اولاد کے تعلق سے فکر مند نہیں ہے۔ آج دوسرے نماز کیوں نہیں پڑھتے، دوسرے حلال کمائی کیوں نہیں اختیار کرتے، حلال راستے پر کیوں نہیں چلتے، دوسرے جھوٹ کو چھوڑ کر کے صداقت کو کیوں نہیں اختیار کرتے ہیں؟ ہم خود جھوٹ بولیں، ہم خود نمازیں چھوڑیں، ہماری اولاد خود نماز چھوڑے، حرام کمائی وہ کما کر کے لائے مجھے کھلائے، اس کی ہمیں فکر نہیں ہے۔ ان فتنوں کے دور میں آج ہم دوسروں کی اصلاح کے تعلق سے تڑپتے رہتے ہیں۔ آج یہ ہمارا دل، ہماری اولاد جہنم کی آگ میں ڈالی جا رہی ہے، جلائی جا رہی ہے، لیکن اس کے تعلق سے ہمیں فکر نہیں ہے۔ ان فتنوں کے حالات میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب اس طریقے کے حالات پیدا ہو جائیں تو اس وقت تم اپنے دین کو مضبوطی سے پکڑ لینا، تم اپنے اسلام کے تعلق سے فکر مند ہونا کہ تمہارا ایمان کہاں ہے، تمہارا ایمان کس پیمانے کا ہے، تمہارا عقیدہ تو کہیں خراب نہیں ہو رہا ہے، تم اپنے تعلق سے فکر مند ہونا، کیونکہ تمہیں دوسرے کے بارے میں تم سے سوال نہیں ہونے والا ہے۔ اور پھر آگے فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یہ بھی جان رکھو کہ ان فتنوں کے حالات میں اگر کوئی انسان عمل کرتا رہتا ہے، عمل صالح کو انجام دیتا رہتا ہے، تو یہ جان رکھو کہ 50 آدمیوں کے عمل کے برابر اسے اجر و ثواب سے نوازا جائے گا۔ صحابی رسول ابو ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے ہیں، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ 50 منہم ان میں سے ہوں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، منکم تم میں سے ہوں گے، یعنی 50 صحابہ کرام کے عمل کے برابر اجر و ثواب اس انسان کو دیا جائے گا جو فتنے کے وقت عمل صالح کو انجام دیتا رہے گا۔ سبحان اللہ، یہ فضیلت ہے ان حالات میں عبادت کو انجام دینے کا، ان حالات میں قرآن و سنت کو مضبوطی سے تھامے اور پکڑے رہنے کا، یہ اجر و ثواب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اور اسی طریقے سے ان حالات میں سب سے ضروری یہ ہے کہ ہم دعاؤں کا اہتمام کریں، کثرت سے اللہ رب العالمین کے سامنے روئیں، گڑ گڑائیں، عاجزی و انکساری کے ساتھ اپنے آنسوؤں کو بہائیں،
اپنی آنکھوں کو اللہ رب العالمین کے سامنے اپنی آنکھوں سے آنسو بہائیں اور اللہ رب العالمین سے فتنے سے بچنے کے لیے اللہ رب العالمین سے رو لگائیں۔ اللہ کے نبی ایک حدیث ہے جس میں یہ ذکر کیا گیا ہے کہ فتنے کے وقت میں سب سے اہم ذریعہ یہ ہے کہ انسان اللہ سے اس طریقے سے دعا کرے جس طریقے سے کدعاء الغریق، ایک ڈوبتا ہوا انسان اللہ کو پکارتا ہے، ایک ڈوبتا ہوا انسان اللہ کو یاد کرتا ہے، کیونکہ یہ فتنہ، اس فتنے کی گہرائی سمندر اور دریاؤں سے کہیں زیادہ ہے کہ انسان غرق ہوتا چلا جا رہا ہے، اس کا ایمان، اس کا اسلام تباہ ہوتا ہوا چلا جا رہا ہے۔ تو آج ضرورت ہے کہ اس انداز سے اللہ رب العالمین کے سامنے رویا جائے، گڑ گڑایا جائے، اس کو پکارا جائے۔ اور اسی طریقے سے ایک فتنہ جو ہمارے اور آپ کے سامنے آج بہت تیزی سے آتا ہے، وہ حاکم اور بادشاہ کا فتنہ ہے، وہ حاکم اور بادشاہ کا فتنہ ہے۔ اس فتنے سے بچاؤ کا ہم ایک ہی ذریعہ سمجھتے ہیں کہ حاکم کے خلاف گفتگو کی جائے، حاکم کے خلاف لکھا جائے، حاکم کے خلاف اٹھ کھڑا ہوا جائے۔ یہ طریقہ نہیں ہے، یہ ہمارے اسلاف کا طریقہ نہیں تھا۔ اسی طریقے کا ایک واقعہ ہے جس واقعے کو میں نقل کرنا چاہتا ہوں۔ ابن اشعث یہ حجاج بن یوسف کے خلاف کھڑا ہوا۔ حجاج بن یوسف ظالم بادشاہ تھا جو ناجائز ناحق طور پر لوگوں کو قتل کرتا تھا، ان کے مال کو حاصل کرتا تھا، طرح طرح سے پریشان کرتا تھا۔ تو ابن اشعث یہ حاکم کے خلاف اٹھ کھڑا ہوا اور لوگوں کو اکٹھا کر لیا، اور اس کی باتوں میں حفاظ کرام بھی آ گئے، لیکن لوگوں میں یہ مشورہ ہوا کہ چلو حسن بصری کے پاس چلتے ہیں، ان سے پوچھتے ہیں کہ اس کا حل کیا ہے۔ لوگ آتے ہیں، حسن بصری سے کہتے ہیں کہ تم حجاج کو جانتے ہو، وہ ظالم بادشاہ ہے، لوگوں کو ناحق قتل کرتا ہے، ان کے مالوں کو غصب کرتا ہے، تمہارا کیا خیال ہے، اس سے کیسے مقابلہ کیا جائے؟ تو حسن بصری نے کہا کہ سنو، میں تمہیں اس چیز سے منع کرتا ہوں کہ تم اس کے خلاف عدم بغاوت نہ بلند کرو، تم اس کے خلاف جنگ کا نعرہ نہ بلند کرو، تم اس سے انتقام لینے کے لیے اپنے گھروں سے باہر نہ نکل پڑو۔ کیوں؟ کیونکہ اگر اس حاکم کا تم پر مسلط رہنا یہ اللہ کی طرف سے ہے تو یہ جان رکھو کہ اللہ کے عذاب کو تلوار سے ہٹایا نہیں جا سکتا، اور اگر یہ تمہارے حق میں یہ مصیبت، یہ پریشانی ہے تو تم اس وقت تک انتظار کرو، اس وقت تک صبر کرو کہ اللہ رب العالمین کا کوئی حکم آ جائے، اور اللہ رب العالمین بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ یہ بات جو ہی وہ لوگ سنتے ہیں فوراً اس محفل سے اٹھ کر کے بھاگتے ہوئے کہتے ہیں کہ اس جنگلی گدھے کی بات کو ہم نہیں تسلیم کرتے۔ اور ہوا کیا، گئے حاکم کے سامنے کھڑے ہو گئے، اور نتیجہ کیا ہوا کہ حجاج کی فوج کا وہ لقمہ بن گئے، حجاج کی فوج نے ان سب کو قتل کر ڈالا۔ تو یہ بڑا فتنہ آج حاکم وقت کا ہم پر بھی ہے۔ آج ہم اٹھ کھڑے ہوتے ہیں، حکمت کو بالائے طاقت رکھ کر کے ہم ان کے خلاف کھڑے ہو جاتے ہیں، اور پورا کا پورا واقعہ اور پوری ساری کی ساری چیزیں ہمارے سامنے ہیں کہ کتنا ہمارا نقصان ہوا۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ کے وقت میں بڑے فتنے تھے، انہوں نے تمام فتنوں کا احاطہ کرنے کے بعد یہ لکھا، یہ کہا اور یہ نصیحت کی کہ جب بھی اس طریقے سے کسی حاکم کے خلاف لوگ اٹھے ہیں، ان کی بغاوت کے خلاف آواز اٹھائے ہیں، تو خیر سے زیادہ شر ہاتھ آیا ہے، فائدے سے زیادہ نقصان اٹھانا پڑا ہے۔ تو اگر ہم کبھی بھی اس طریقے سے کرتے ہیں تو ہمیں نقصان ہی اٹھانا پڑے گا۔ اور اسی طریقے سے ایک حدیث بیان کر کے گفتگو کو بند کرتا ہوں کہ ان حالات میں صبر سے کام لیا جائے، جب فتنے آئے تو صبر سے کام لیا جائے، دین پر عمل کرنے میں صبر سے کام لیا جائے، دین اسلام کو لوگوں تک پہنچانے میں جو تکلیفیں آئیں اس پر صبر کیا جائے، دور سے آ کر کے مسجد کو آباد کرنے میں جو تکلیفیں آ رہی ہیں اس پر صبر سے کام لیا جائے۔ ایک صحابی رسول ہے، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے ہیں، دیکھتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چادر ڈالے ہوئے خانہ کعبہ کے سائے میں ٹیک لگائے بیٹھے ہیں۔ وہ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہماری مدد کیوں نہیں کرتے، آپ میرے حق میں اللہ رب العالمین سے دعا کیوں نہیں کرتے؟ یہ کفار، یہ مشرکین نماز نہیں پڑھنے دیتے، دین اسلام کو دوسروں تک پہنچانے نہیں دے رہے ہیں،
ہمیں ستاتے ہیں، ظلم و زیادتیاں کی حد کر دیے ہیں، ہمیں ہر طرح سے پریشان کرنے کی سازشیں بن رہے ہیں ہمارے خلاف، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس طریقے سے یہ اٹھ کھڑے ہیں، اللہ رب العالمین سے ہمارے حق میں دعا کیوں نہیں کرتے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کیا فیصلہ سنایا اور کیا نصیحت کی؟ کہا کہ سنو اے میرے صحابی رسول، سنو، اچھی طریقے سے جان رکھو کہ تم سے پہلے کے لوگوں کو اس زمین کو کھود کر کے ان کو گاڑ دیا جاتا، پھر آرا لایا جاتا، پھر اس آرے کو ان کے سر پر رکھ کر کے اس آرے کے ذریعہ سے ان کے جسم کے 2 ٹکڑے کر دیے جاتے تھے، اس کے باوجود بھی وہ اپنے دین پر، اپنے اسلام پر جمے رہتے تھے۔ اور اسی طریقے سے چند لوگوں کو لا کر کے گڈھے میں رکھا جاتا، لوہے کی کنگھی لائی جاتی اور اس لوہے کی کنگھی کے ذریعے سے ان کے گوشت کو کھینچ کر کے ان کے ہڈیوں سے الگ کر دیا جاتا، لیکن وہ اپنے دین پر عمل کرنے کے در پر تھے، ثابت قدم تھے، صبر سے کام لے رہے تھے، جزا و فضا نہیں کیا، روڈوں پر نہیں نکلے، اپنے دین کی حفاظت کے تعلق سے صحیح تدبیر کیا، صحیح اسباب کو اختیار کیا، صحیح ذرائع کو اختیار کیا۔ اور یہ جان رکھو کہ یہ دین وہ دین ہے، یہ اسلام وہ اسلام ہے جو دنیا کے کونے کونے میں پہنچ کر کے رہے گا۔ اس لیے میرے عزیزوں، میرے دوستوں، جس طریقے سے بھی فتنے آئے ان سب فتنوں کا حل قرآن اور حدیث کے اندر موجود ہے۔ غرض اور ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم قرآن و سنت میں اس کے اسباب کو تلاش کریں کہ وہ اسباب کیا ہیں، کس طریقے سے ہم اپنے آپ کو حاکم کے فتنوں سے، اولاد کی فتنوں سے، مال کے فتنوں سے، مارکیٹ کے فتنے سے، تجارت کے فتنے سے، بیوی کے فتنے سے، امامت کے فتنے سے، عہدے اور منصب کے فتنے سے اپنے آپ کو ہم کس انداز سے بچا سکتے ہیں، یہ سارے تدابیر قرآن اور حدیث میں موجود ہیں۔ اس میں ڈھونڈا جائے، اس میں کھنگالا جائے، اس کی طرف رجوع کیا جائے تو سارے اسباب کے حل ہمارے پاس موجود ہیں۔ ایسا نہ ہو کہ کوئی نوجوانوں میں سے ایک انسان اٹھے اور کہے کہ اسلام کے کلمے کو بلند کیا جائے اور اسلام کے جھنڈے کو لال قلعے پر ضبط کر دیا جائے۔ یہ اسلام کا طریقہ نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو فتنوں سے محفوظ فرمائے، جو اس کے اسباب اور ذرائع ہیں ان کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد۔